السلام علیکم ناظرین قارئین، آج ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا ایک آسان سا کلیہ اور طریقہ اختیار کریں گے۔ عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم کسی لفظ کو خود سے بڑھا دیتے ہیں، کسی کو کم کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم کچھ آسان طریقہ اختیار کریں گے کہ جس پر ہم عمل کریں تو ہم 80% قرآن پاک کو درست پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو قرآن کی درستگی کا ایک اصول یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ کن حروف کو ہم نے لمبا کرنا ہے اور کن حروف کو ہم نے لمبا نہیں کرنا۔ تو آج میں مختصراً ایک بات عرض کرنے جاؤں گا جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کو صحیح انداز میں ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا یہ کہ کن حروف کو بڑھانا ہے، کن حروف کو نہیں بڑھانا۔ مثال کے طور پر کہ ایک بچہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ دو کو جو اس نے لمبا کیا یہ غلط ہے۔ تو اگر ہم یہ جان لیں کہ کس کو بڑھانا ہے، کس کو نہیں بڑھانا، تو پھر یہ ہماری غلطی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے میں آسان بات بتا رہا ہوں، میں نے عنوان بھی یہی قائم کیا ہے، قرآن کریم کی تصحیح کا آسان طریقہ، یعنی قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے۔ تو ان میں آج کے سبق میں، آج کی نشست میں ہم اتنی بات عرض کریں گے کہ حروف مدہ کو ہم پہچان لیں۔ مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کر پڑھنا، لمبا کرنا۔ تو حروف مدہ یعنی وہ حروف جن کو ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے لمبا کریں گے، بڑھا کر پڑھیں گے، کھینچ کر پڑھیں گے، وہ ویسے تو 6 حروف ہیں، لیکن ہم یہاں پر آج کے دن صرف 3 حروف کی بات کریں گے کہ جن کو ہم لمبا کریں گے۔ ہر وہ حرف جس کے اوپر کھڑی زبر آ جائے گی، جیسا کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کھڑی زبر، کہ جس حرف کے اوپر کھڑی زبر آ جائے گی اس کو ہم تھوڑا سا بڑھائیں گے۔ جیسے یہ لفظ ہے با، کھڑی زبر با، اسی طریقے سے تا کھڑی زبر تا، سا کھڑی زبر سا، یوں جو ہے لفظ پڑھا جائے گا۔ اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ رب العالمین، عین کو جو ہم نے لمبا کیا ہے اس کی وجہ یہ کھڑی زبر ہے، اور کھڑی زبر کی علامت یہ ہوتی ہے، یعنی اس طریقے سے کسی ڈنڈے کا آ جانا حرف کے اوپر، یہ اس کے کھڑی زبر ہونے کی علامت ہے۔ تو حروف مدہ یعنی کھڑی زبر، تو جہاں جس حرف پر کھڑی زبر آ جائے گی اس کو ہم لمبا کریں گے، با کھڑی زبر با۔ اسی طریقے سے کھڑی زیر جس حروف پر آ جائے گی اس کو بھی ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، جیم کھڑی زیر جی۔ اگر قرآن پاک سے ہم دیکھتے ہیں تو بہی ایک لفظ آ رہا ہے، بہی، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، اس کو لمبا کریں گے بہی، تو کھڑی زبر۔ اس کے بعد تیسرا حرف ہے الٹا پیش، جس پر الٹا پیش آ جائے گا، جس کی علامت یہ ہے کہ ہم کسی لفظ کو یوں کر کے لکھ دیتے ہیں تو یہ الٹا پیش بن جاتا ہے۔ میں نے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ الٹا پیش۔ تو جس حرف پر الٹا پیش آئے گا اس کو بھی ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو، جیم الٹا پیش جو۔ قرآن پاک کے اندر ہم دیکھیں انہو، تو یہ حروف مدہ ہیں۔ تو آج کی نشست میں میں نے 3 حروف مدہ کا ذکر کیا، یعنی ان کو ہم کھڑا کریں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے، ان کے علاوہ کسی حرف کو ہم لمبا نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ قرآن پاک کی تصحیح خود بخود ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ان میں ہمارے پاس کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کے جن کے اوپر یہ چیزیں آئیں گی ان کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔
تو آج سے آپ اس چیز کا اہتمام کریں، انشاءاللہ العزیز اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔